ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ رات تراویح میں سورہ ہود اور سورہ یوسف تلاوت کی گئی ہے۔ آج چند باتیں سورہ ہود اور اس سے پہلے جو سورہ یونس، کل سورہ توبہ کے اختتام تک بات ہوئی تھی، تو آج اس کے متعلق اور سورہ یوسف کے متعلق انشاءاللہ مستقل درس کا ذکر کریں گے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، 11 رکوع اور 109 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت کے 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ جس قوم کی جانب پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے گئے، ایک عرصے تک انہوں نے مخالفت کی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی، بات کو مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی، فرمایا بس 3 دن ہیں اب تمہارے پاس، اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ جائے گی تمہارے اوپر۔ جب تیسرا دن آیا تو یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہاں سے چلے گئے، کیونکہ دستور یہ ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنا ہو تو جو ایمان والے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے گئے۔ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات چلے گئے، وہ آگے ہم سورہ انبیاء میں پڑھیں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ جب تک ہم نے نہیں کہا آپ کیوں گئے۔ ٹھیک ہے، قانون طریقہ وہی، لیکن ہم نے تو نہیں کہا جانے کا۔ جب وہ 3 دن گزرے تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر اس طرح سارا دھواں دھواں ہے اور عجیب اس کی کیفیت ہے۔ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ بس لگتا ہے کہ اب ہماری بچت نہیں ہو سکتی، اب ہم نہیں بچتے۔ بس فوراً جلدی جلدی مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی سب میدان میں نکل آئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، بس ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ جس کے ہم اہل ہیں وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ کر، یا اللہ جو تیری شان ہے وہ معاملہ کر ہمارے ساتھ۔ انہوں نے ایسی توبہ کی گڑ گڑا کے کہ اللہ کو ان کی توبہ پسند آ گئی۔ وہ آیا ہوا عذاب جس کے اثرات بھی کچھ نہ کچھ شروع ہو گئے تھے، اللہ نے ختم کر دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب عذاب آ جائے، شروع ہو جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ فرمایا الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس کی قوم، ان کا ٹل گیا۔ تو آپ دیکھیے اخلاص کے ساتھ توبہ کی کتنی برکات ہے، کتنی برکات ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگنی ہے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، اس نے تو رمضان کا دوسرا عشرہ دیا ہی مغفرت چاہیے کہ آؤ معافی کرا لو، معافی کرا لو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ معافی مانگے اور اس مہینے میں اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے۔ فرمایا یہ تو دن رکھے ہی ہم نے مغفرت کے، معافی کے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے، اس اہم واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورہ یونس ہو گیا۔ وہ سورت جس میں اللہ نے یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی توبہ کا ذکر کیا۔ آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کی ترغیب سے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی جو آیات ہیں نا، کتاب ہے اس کی آیات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا لوگوں کو دیکھو کہ اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک شخص کو عظیم الشان مرتبہ عطا کیا اور نبوت کے مقام پر سرفراز کر دیا۔ یہ کوئی انکار کی دلیل نہیں، فرمایا یہ تو ماننے کی دلیل ہونی چاہیے۔ اس بات پر تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے، اور وہ پیغمبر بھی اللہ نے ہم میں سے منتخب کیے ہیں، اور پھر عرب والوں میں سے منتخب کیے ہیں، عرب والوں میں سے بھی مکہ والوں میں سے منتخب کیے ہیں، مکہ والوں میں سے بھی قریش والوں میں سے منتخب کیے ہیں۔ فرمایا قریشیوں تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم یہی وجہ انکار کے لے کر بیٹھ گئے کہ یہ بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا، نعوذ باللہ من اللہ، تمہیں تو خوش ہو کے ماننا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی توحید کے بے شمار دلائل بیان کی، جو انسان کو کائنات میں نظر آتے ہیں، اپنے وجود میں نظر آتے ہیں، جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ تو 11 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بیان کی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین بنائی، 6 دنوں میں بنایا، عرش کا نظام اس کے پاس، ساری کائنات کا نظام اس کے پاس۔ جب زمین آسمان کا سارا نظام اس کے قبضے میں، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، فرمایا ان صفات والا تمہارا اللہ ہے، بس اسی ہی کی عبادت کیا کرو۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، فرمایا کہ دیکھو اس سورج کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو تیز روشنی والا بنایا ہے، تیز روشنی والا، گرمی دینے والا بنایا۔ والقمر نورا، اور چاند کو اللہ نے مدھم اور دھیمی روشنی والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے ان کو لاتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ رات کو اس چاند کو نکالتے ہیں کہ تمہاری سبزیاں اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں، اور کس طرح اللہ دن کو سورج نکالتے ہیں کہ وہ تمہارے گندم کو اور ان چیزوں کو پکاتا ہے، اور کس طرح وہ ہوا چلاتا ہے کہ تاکہ تمہاری یہ چیزیں خراب نہ ہوں، ساری ٹھیک ٹھاک رہ جائیں۔ یہ سارا نظام فرمایا اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ یفسر الآیات لقوم یعلمون، فرمایا جو جانیں گے نا ان کو ان میں بڑی نشانیاں ملیں گی۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، فرمایا کہ رات اور دن کے اختلاف پر کبھی تم نے غور و فکر کیا؟ اس طرح اللہ رات کے بعد دن لاتے ہیں اور دن کے بعد رات لاتے ہیں۔ فرمایا کسی میں اتنی جرت ہے کہ اللہ رات بنا دے اور وہ رات میں سے دن نکال کے دکھا دے، اور اللہ دن بنائے، کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس دن کو لے جائے اور رات کو لے کے آئے؟ نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ ذات جو رات کو چھوٹا کر کے دن کو بڑا کر دیتا ہے اور پھر دن کو چھوٹا کر کے رات کو بڑا کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فرمایا وہی تو تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، اسی کی تم ہمیشہ مان کے چلا کرو۔ فرمایا دیکھو تم اس کو پکارتے ہو، وہ تمہاری پکاریں سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ تم اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہو، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فرمایا انسان تو اتنا کم سمجھ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، بجائے خیر مانگنے کے تو شر مانگنا شروع کر دیتا۔ اوہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اور میں ماری جاندہ تا بہتر سی، اور میرا تو انج ہو جاندہ بہتر سی، بس میں چلا ہی جاواں۔ فرمایا جس طرح اللہ تمہاری خیر کی دعائیں قبول کرتا ہے،
اگر اس طرح تمہاری شر والی بھی قبول کرنا شروع کر دے تو کیا بن جائے گا تمہارا؟ ان میں کوئی بھی نہیں بچے گا. لقوزی یا بینہم، کام ہی تمام ہو جانا انسان. یہ تھوڑی سی پریشانی آئی، کس طرح اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے کاروبار کو بد دعا دے رہا ہوتا ہے. اپنی گاڑی کو سائیکل لے کے جا رہا ہے، پنچر ہو گئی ہے، اسی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کہ ہر موقع کی جواب دیں دی، یہ منحوس ہے، یہ تو اس طرح ہے، تو اس طرح ہے، اسی کو شروع ہوتا ہے. فرمایا اگر اللہ ساری وہ بھی قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ تو اس کی مہربانی ہے، جو خیر مانگتے ہو وہ دے دیتا ہے، شر والی قبول نہیں کرتا تمہاری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا دیکھو انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے، مصیبت میں آتا ہے، دعانا ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ کبھی پہلو کے بل لیٹا ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا بیٹھا ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، کبھی کھڑا کھڑا ہمیں بلا رہا ہوتا ہے. کہتا ہے یا اللہ اب تیرے علاوہ تو کوئی آسرا رہا ہی نہیں ہے، اب تو کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، یا اللہ بس تیری مدد چاہیے، نصرت چاہیے، اور تو بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. فرمایا جب ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں اور اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس پر کبھی پریشانی آئی نہیں، اس نے ہمیں بلایا ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح اجنبی ہو جاتا ہے، اس طرح بڑے وعدے کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ بس اس مصیبت سے نکال دیں، اب کر دے اس امتحان میں کامیاب، میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، یا اللہ بس یہ جو ہے نا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، یا اللہ بس مجھے نوکری مل جائے نا، بس 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 پھر تو میں تیرا ہی تیرا، تیرے ہی شکرانے. فرمایا ہم دیتے ہیں، یہ مڑ کے دیکھتا ہی نہیں، لاپرواہ ہو کے وہ گیا. فرمایا کوئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی ایسے ہی لوگ تھے، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ایسے ہی کیا کرتے تھے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے، تم ان کے بعد آئے ہو. لننظر کیف تعملون، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے، تم کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا تمہیں وہ موقع یاد نہیں جب تم دریائی سفر کرتے ہو، سمندروں کے سفر کرتے ہو، تمہاری کشتیاں پھنس جاتی ہیں، جا کے بھنور میں پھنس جاتی ہیں، اور اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں تم خالص اللہ ہی کو پکارتے ہو، یا اللہ اب تو ہی ہمیں یہاں سے بچانے والا ہے، تو ہی نکالنے والا، اب تو ہمارے بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے، یا اللہ بس تو ہی تو ہے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، فرمایا جب ہم نجات دے کے وہاں سے باہر نکالتے ہیں تو انسان ایسا سرکش بن جاتا ہے، پھر غیروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، کہتے فلاں نے ہمارا کام کر دیا ہے، فلاں نے جو ہے نا پہنچی ہوئی سرکار نے ہمارے ساتھ یوں کر دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں اس بغاوت کا نقصان خود تمہیں ہی ہوگا، ہمیں نہیں ہے، تمہیں ہی ہے. جن غیروں کو پکارتے ہو نا یہ کبھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. فرمایا جب دن قیامت کا ہوگا نا، قیامت کا دن، ہم تمہیں بھی لائیں گے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے رہے، جن کو سجدے کرتے رہے، جن سے دعائیں مانگتے رہے، جن کی نظر و نیاز دیتے رہے، وہ بھی آئیں گے. ہم کہیں گے مکانکم، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، ہلنا نہیں کسی نے یہاں سے، ٹھہر جاؤ یہاں پر. اچھا جی ٹھہر گئے. ہاں جی اب بتاؤں، شریک تم نے ٹھہرایا تھا ان کو، ان سے مانگتے تھے، تم سب کچھ کیا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے وہ خود بول پڑیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے رہے، تم تو ہمارے پاس نہیں جی نہیں، آپ کے نام کی ہم نے نیازیں دی تھی، آپ سے تو ہم نے اولاد مانگی تھی،
ہم سب کچھ کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے رب گواہ ہے اس بات کا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم مرے ہوں کو تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں کہ تم ہمارے نام کا کیا کچھ کر رہے ہو۔ قرآن مجید خود جا کر دیکھیں، آیت نمبر 29، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، فرمایا جاتے کیوں ہو ان کے در پر جن کی دعاؤں کا بھی، تمہاری دعاؤں کا بھی جن کو پتہ نہیں، پکارو اس کو جو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس کے پاس آؤ نا۔ انہوں نے کیا دینا، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اچھا تم بتاؤ، من یرزقکم من السماء والارض، روزی کون دیتا ہے؟ کانوں کا مالک کون ہے؟ آنکھوں کا مالک کون؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فرمایا یہ مشرک بھی کہیں گے کہ یہ کام تو صرف اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ ہی کرتا ہے، فرمایا اس سر کو بھی اسی اللہ ہی کے سامنے جھکاؤ، کسی اور کے سامنے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر جو قرآن نازل کیا، فرمایا یہ برحق کتاب ہے قرآن مجید، شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ اس جیسی۔ اگر تم نہیں بنا سکتے تو مانو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے جس پر یہ کلام نازل کیا ہے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور پھر ان کی ہر بات برحق اور سچ ہے۔ وہ قرآن کیسا، جس جیسا تم نہیں بنا سکتے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، فرمایا یہ رب کی جانب سے واعظ ہے۔ یہ واعظ ہوتا نا جی، فلاں عالم کا واعظ، فلاں بندے کا واعظ، فلاں کا واعظ، فرمایا رب کا واعظ سننا ہو تو اللہ کا قرآن پڑھا کرو، یہ رب کا واعظ ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ واعظ جب پڑھو گے نا، فرمایا تمہارے سینوں کے اور دلوں کے روگ اور بیماریاں ساری ختم ہو جائیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ کو اپنا کلام محبوب، اللہ کا کلام پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، آیت نمبر 61، فرمایا میرے حبیب آپ جس حال کے اندر بھی ہوتے ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، فرمایا خاص طور پر جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جان رہے ہوتے ہیں۔ سارے حالات میں سے اللہ نے تلاوت قرآن کی حالت کو الگ بیان کیا۔ وما تتلو منہ من قرآن، میرے حبیب جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوشیدہ نہیں، کیا یعنی خوش ہوتے ہیں اللہ۔ فرمایا کہ ان نبیوں کے راستے پر چلو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے راستے پر چلو، نبی تو نہیں بن سکتے پر اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ آئندہ کے غم خوف سارے ختم کر دیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کا ولی ہے کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جسے اللہ خود اپنا ولی فرمائے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں ایک تو ایمان کی صفت ہونی چاہیے، وکانوا یتقون،
اور دوسری چیز اس کے اندر تقوی ہو کہ وہ انسان گناہوں سے بچنے والا ہو، جس کی زندگی میں گناہ پائے جاتے ہوں، جس کی زندگی میں نافرمانی پائی جاتی ہو، نماز جس کی زندگی میں نہ ہو، لباس جس کی زندگی میں نہ ہو، عورتوں سے نظر کو اپنی نظروں کی حفاظت جس کی زندگی میں نہ ہو، مرد عورتوں کا وہاں اختلاط ہو اور وہاں ڈھول ڈھمکے ہوں، وہاں اللہ کے نبی کی شریعت کا قتل عام کیا جا رہا ہو، وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا اللہ کا ولی تو وہ ہوگا جس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ سارے ہی پڑھتے ہیں، یہ پہلی آیت، الا ان اولیاء، ولی ہوتے ہیں نا جی، اس پر تو خوف اور غم کوئی نہیں، بھئی یہ بھی تو دیکھو نا ولی ہوتا کون۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ کیا، فرمایا حق بات پر تم نے قائم و دائم رہنا ہے، چاہے پوری قوم تمہاری کیوں مخالفت نہ کرے، ساری قوم مخالف ہو جائے، تم نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کچھ 950 سال ڈرے اور گھبرائے کوئی نہیں، کھڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا دیکھتے نہیں کتنا عرصہ انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ابھی موقع ہے، تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، ایمان لے آؤ یا نافرمانو، نافرمانی سے باز آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھتے نہیں فرعون کو ہم نے کتنی مہلت دی، پہلے نہیں مانا، جب ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہتا ہے جی میں اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اب ایمان والا بنتا ہے، جن ایمان والوں کو کل کو غلام بنا رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، اب کہتا ہے میں انہی کے الہ کو مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب وقد عصیت قبل، نافرمان رہا اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، بڑا فسادی بنتا رہا، بس اب مہلت ختم، اب تو ہم مار کے تیری لاش کو بھی باہر نکالیں گے تاکہ دنیا دیکھے جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اس کا یہ انجام ہوا پڑا ہے، یہ انجام ہے، دنیا کے لیے باعث عبرت بنا دی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ختم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا کے، قل، میرے حبیب آپ ان لوگوں کو اپنا عقیدہ بتا دیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ، قل تو کیا مطلب، اپنا عقیدہ بھی ویسے بناؤ، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، فرمایا غور سے سنو، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کبھی نہیں کر سکتا، بس پکی بات ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس کی عبادت کروں گا جو تم تمام کو موت دے دے گا، تم سب کی زندگی جس کی مٹھی میں ہے، میں اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاتا ہوں۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں جن کو پکارا جائے نہ وہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک۔ میرا رب نفع پہنچانا چاہے ساری کائنات کے الہ مل جائیں، ساری کائنات کے بندے مل جائیں، سب مل جائیں، فرمایا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ اور فرمایا میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فرمایا یہ عقیدہ ہے، اس پر قائم و دائم۔ سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام ہی کا ذکر کیا ذرا تسلسل کے ساتھ، جس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ثابت کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، مستحق کی عبادت صرف اللہ۔ دوسری چیز، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ تیسری چیز فرمایا میرے حبیب آپ تسلی رکھیں
یہ لوگ جو آپ کا انکار کرتے ہیں نا، یا آپ کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہ اپنے انجام کو خود ہی پہنچنے والے ہیں۔ ان کا انجام برا ہوگا۔ جو نبیوں کے ساتھ مخالفت کرے، یاد رکھیں کبھی اس کا انجام اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا، مسئلہ بالکل واضح ہے، یہ لوگ جو نہیں مان رہے صرف ضد ہے، اناد ہے، اور کوئی چکر نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں نا، وہ کمزور لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر آپ برحق ہوتے نا، سچے ہوتے، تو بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ، مال و دولت والے، وہ جو ہے نا آپ کے پاس ہوتے۔ آج بھی لوگوں نے فلانا بڑا عالم ہو، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں جی، اس کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ آتے ہیں۔ امیر لوگ کسی کے پاس چلا جائے وہ اس کے حق ہونے کی دلیل، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسی کم عقلی ہمارے ذہن کے اندر بیٹھی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی کافر قوم نے اعتراض کیا تھا، کافر قوم نے۔ یہ کافرانہ سوچ ہے کہ آپ کی تباہ کرنے والے کمزور لوگ ہیں جی، کیسے ہم آپ کے پاس آئیں؟ اچھا، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ دیکھو، تم میرا بشر ہونا دیکھ رہے ہو، نبی ہونا نہیں دیکھ رہے، کہ جو جبریل امین میرے پاس آتا جاتا ہے وہ تم نہیں دیکھتے، وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ رہی بات اس کی کہ میرے پاس غریب آتے ہیں، امیر نہیں، میں نے کوئی فیسیں لینی ہے، میں نے کوئی پیسے لینے ہیں، پھر تمہیں امیروں کو اپنے قریب قریب کروں کہ جو امیر ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک، جو غریب ہے جا جا جا، تیرا کیا کام ہے، تو نکل جہاں سے۔ ماننا۔ دوسری بات، اگر میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں تو فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، اللہ اکبر، وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَكْتُهُمْ، اگر میں ان کو اٹھا دوں گا تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ میں تو اللہ کے پکڑ میں آ جاؤں، میں نہیں اٹھا سکتا ان کو۔ 950 سال تبلیغ کی، چند بندوں کے علاوہ 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ اچھا، کشتی بنائی ہے جی، اب وقت آ گیا ان کی تباہی کا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں جی، پہلے نبی تھے، اب یہ کیا کام شروع کر دیا، بڑھائی بن گئے، اب تو لکڑی کا کام، کشتیاں چلیں گی، پانی ملتا نہیں، اور یہ کشتیاں تیار کر رہے ہیں، چلانی کہاں ہے؟ کہا مذاق نہ کرو، اب تم اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہو۔ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی ہی پانی کر دیا۔ فرمایا زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی پانی اتر رہا تھا، سب پہاڑ بھی اسی کے اندر ڈوب گئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور آپ پر ایمان لانے والے جو اس کشتی میں سوار تھے انہوں نے نجات پائی، بیٹا سوار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ بھی غرق شدہ لوگوں میں درخواست بھی کی نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے، رب العالمین یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، جس کا عمل ٹھیک نہ ہو اس کا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن عمل نبی والے، عقیدہ نبی والا نہیں ہے، تو فرمایا یہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ جی سید ہے، جی سید ہے، بس ہم تو سیدوں کی عزت کریں گے، چاہے وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، نماز نہ پڑھتا ہوں، بھنگ پیتا، کہنے سید ہے جی سید ہے، کوئی قابل احترام نہیں، نبی کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا آپ کا نہیں۔ یہ جی کیا ہے؟ صاحبزادہ فلاں صاحب ہیں جی، صاحبزادہ فلاں ہیں جی، میرا باپ یوں ہوتا تھا جی، میرا دادا یوں ہوتا تھا۔ اللہ کے یہاں یہ باپ دادا نہیں چلتے، تو اپنا بتا تو کیا ہے؟ اگر باپ دادا چلتے تو حضرت نوح کا بیٹا کبھی ہلاک نہ ہوتا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کہ جب انہوں نے ان کو سمجھایا
تو قوم اتنی بدبخت کہنے لگی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر وقت اللہ 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 کی دعوت دیتے رہتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے معبودوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، جب انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، باقیوں کو چھوڑو، کہنے لگے اے صالح، ہم تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے کہ ہماری قوم کا ایک نوجوان ہونہار سمجھدار پیدا ہو رہا ہے اور یہ قوم کو بڑی ترقی دلائے گا، آگے لے کے جائے گا۔ آپ نے تو ہمارے عقائد کی ہی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دی، انہیں کوئی جڑ سے اکھیڑنا شروع کر دیا۔ کہا میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہوں، واقعتاً تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بننا چاہتا ہوں، لیکن تم سمجھ نہیں رہے۔ اچھا معجزہ دکھاؤ، اونٹنی پتھر سے نکلے بچہ دے، دعا کی اللہ نے دے دی، اب وہ اونٹنی برداشت نہ ہوئی، پاؤں کاٹ دیے، فرمایا 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم بھی نہیں بچو گے۔ انہوں نے مذاق سمجھا اسے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 دنوں کے بعد ہم نے تہس نہس کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات بڑی عمر کے ہو گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن اولاد نہیں۔ اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے، اور اللہ اپنی قدرت دکھلانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ جوانوں کو اولاد دیتا ہے وہ بوڑھوں کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس فرشتے آ گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات انتہائی مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کہ جو آتا پہلے مہمان نوازی کی جاتی، یہ نہیں کیوں آئے جی، کیا کام ہے جی آپ کو، کس سے آپ ملنا چاہتے ہیں جی، اچھا 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 بیٹھ گئے، کچھ لیں گے، کچھ پسند کریں گے آپ لینا، نہیں جی نہیں، اچھا آپ یہ بتائیں ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، ساری کنجوسی والی باتیں۔ سخی لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا، سخیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ پوچھ کے اور پھر یہ بھی پوچھو بھی ایک ہی چیز دینی ہے، ٹھنڈا بتاؤ یا گرم، ایک چیز ہو جائے۔ وہ اسی طرح کہتے کنجوس کے پاس کو گیا نا، اس نے کہا ٹھنڈا ہوگا کہ گرم، اس نے کہا روٹی سے پہلے ٹھنڈا پلا دو، بعد میں گرم پلا دو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس مہمان فرشتے آئے، انسانوں کی شکل میں مہمان بٹھایا، گئے بچڑا بھون کے لے کے آ گئے، فجاء بعجل حنیذ، آ کے سامنے رکھا، کہا جی لیں بسم اللہ کریں کھائیں، انہوں نے کہا نہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو دشمن آتے تھے نا وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، وہ کہتے جس گھر کا نمک کھا لیا ہے وہاں 2 نمبری نہیں کرنی، نہ چوری کرنی ہے نہ حملہ کرنا ہے۔ یہاں تو جہاں سے کھاتے ہیں وہیں گڑبڑ کرتے ہیں آج کے زمانے میں، جو کسی کے ساتھ احسان کرے گا اسی کے پیچھے پڑے گا، اوئے ہوئے اس نے سنڈال کتا کیا، جو کسی جوگا کرتا ہے کسی لائق کرتا ہے بعد میں اسی کے پر کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے پر کاٹنے کی کوشش کرے۔ محسن کے ساتھ بد سلوکی ہمارا مزاج بن گیا ہے، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا بھئی کیوں نہیں کھاتے تم؟ انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا، بات یہ ہے کہ رسول ربنا، ہم تو رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے کہ کھانا کھائیں۔ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرشتے سامنے بیٹھے ہیں نہیں پہچان سکتے کہ یہ کون ہے۔ مہمان نوازی تھی ان کے لکھا ہے کتابوں میں۔ اللہ اکبر۔ 2 باتیں ذکر کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات بغیر مہمان کے کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ جب کھانا کھانا ہے کسی کو مہمان کو لے کے آؤ۔ ایک دن کھانے کا وقت ہو گیا مہمان ہی نہیں آیا، باہر گئے تلاش کیا، اللہ اکبر، ایک بوڑھا سا آدمی کوئی 80-90 سال کا پکڑ کے لے آیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کہا بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا اللہ کو،
بسم اللہ پڑھوں اور کھانا کھاؤں، کہا چل نکل ادھر سے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، نکل جائے ادھر سے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، ابراہیم اس نے تو 80 سال ہمارا نام نہیں لیا، ہم اس کو کھلاتے رہے، ایک دن آپ کے دسترخوان پر اس نے نام نہیں لیا، آپ نے اٹھا دیا اس کو۔ ہم تو بھی 80 سال سے اس کو رزق دے رہے ہیں نا۔ فوراً گئے، اس کو پکڑا، بھئی آجا 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 آجا، کھانا کھا لے۔ اس نے کہا پھر تم، اس نے کہا نہیں نام لیتے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا جس کی وجہ سے اٹھایا تھا نا اسی کی وجہ سے بلا رہا ہوں، اس نے ڈانٹا ہے مجھے۔ کیا اچھا؟ میں اس کو مانتا بھی نہیں ہوں، نام بھی نہیں لیتا ہوں اس کا، پھر بھی آپ کو ڈانٹا کہ کیوں اٹھایا؟ پہلے تو مجھے کلمہ پڑھاؤ بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ اللہ۔ تو یہاں پر بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے آگے ہاتھ نہ بڑھایا نا تو کہا کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ انہوں نے کہا جی ہم کھانے کی مفت کھانا نہیں کھاتے، کھانے کی قیمت ادا کیا کرتے ہیں۔ ہاں تو اس طرح کرو، آپ بھی کھانے کی قیمت دے دو، تو پھر کھانا کھا لو چاہے قیمت دے دو۔ اچھا جی کیا قیمت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھ لو، جب کھانا کھا لینا تو الحمدللہ کہہ لینا، کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ پہلے بسم اللہ، بعد میں الحمدللہ۔ فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا اللہ نے انہی خوبیوں کی وجہ سے تو انہیں اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ وجہ ہے ان کے خلیل ہونے کی۔ تو کہا کہ نہیں ہم نہیں کھاتے، فرشتے ہیں، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ بیوی نے کہا ہے ہمارے ہاں بیٹا، یہ بوڑھے میں بان۔ کہا اللہ کی رحمت سے تعجب نہ کرو، اللہ نے یہی تو اپنی نشانی دکھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر 5 چیزیں ذکر کر کے سورت کو ختم کیا۔ پہلی چیز فاستقم کما امرتا، میرے حبیب جس طرح آپ کو احکامات دیے گئے ہیں نا استقامت کے ساتھ آپ چلیں۔ نمبر 2 ولا تطغوا، لوگوں سرکشی کبھی نہ کرنا۔ نمبر 3 ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، فرمایا جو ظالم ہے تمہاری طرفداری اس کی طرف کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا ہے۔ نمبر 5 وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔